بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہمارا چیپٹر 1 چل رہا ہے اسلامیات کا، یعنی بنیادی عقائد۔ ہمارا جو عنوان چل رہا ہے وہ ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے 3 اثرات پڑھ لیے تھے عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر، جن میں سے پہلا ہے عزت نفس، دوسرا ہے انکسار اور تیسرا ہے وسعت نظر۔ آج کے سبق میں ہم بقایا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ عقیدہ توحید کے جو اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، جو باقی رہ گئے ہیں، وہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ نمبر 4 ہے استقامت اور بہادری۔ عقیدہ توحید سے انسان میں استقلال آتا ہے، استقامت آتی ہے، ٹھیک ہے، اور بہادری آتی ہے، شجاعت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے استقامت اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جو عقیدہ توحید رکھتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے تکلیف اور نفع اور تکلیف اللہ کی ذات سے ہی مل سکتا ہے اور کسی کی ذات سے نہیں مل سکتا۔ اس وجہ سے وہ بہت بہادر ہو جاتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے اور اس کے کاموں میں استقامت آ جاتی ہے۔ مومن جانتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے اور اس کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو سب پر قدرت حاصل ہے، لہٰذا اسی کے سامنے جھکنا چاہیے اور اسے سے ڈرنا چاہیے۔ اس عقیدے کے ذریعے مومن کے دل سے دوسروں کا خوف نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ استقامت و بہادری کی تصویر بن جاتا ہے، یعنی مجسم استقامت و بہادری بن جاتا ہے، ہو بہو، ٹھیک ہے، تصویر بن جاتا ہے، یعنی بالکل استقامت و بہادری کا وہ پیکر بن جاتا ہے، اور کسی بڑے سے بڑے فرعون کا خوف اپنے دل میں نہیں لاتا۔ فرعون سے مراد یہاں پر وہ نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے نبوت میں ایک بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، بلکہ یہاں فرعون بول کر ہر ظالم بادشاہ مراد لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ظالم شخص جس کے پاس دنیا بہت زیادہ ہو، تو کسی بڑے سے بڑے فرعون کا یعنی ظالم شخص کا خوف اپنے دل میں نہیں لاتا۔ خواہ بدر و احد کے غزوات ہوں یا حنین و خندق، ٹھیک ہے، یا حنین و خندق کے، یہ غزوہ بدر مراد ہے اور یہ غزوہ احد مراد ہے، یہ دونوں غزوات ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح حنین و خندق، غزوہ حنین اور غزوہ خندق، یہ آپ پڑھ بھی چکے ہیں۔ غزوہ خندق کا ذکر جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، سورۃ الاحزاب آپ 10th کلاس میں پڑھ چکے ہیں، اس میں تفصیلاً اس کا تذکرہ ہے۔ وہ ہر جگہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں، کا پیکر بن جاتا ہے، پیکر بن جاتا ہے یعنی شکل و صورت بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، 5واں اثر کیا ہوتا ہے عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر؟ رجائیت اور اطمینان قلب۔ رجائیت کا مطلب ہے امید، اللہ تعالیٰ سے امید بہت ہوتی ہے ایسے شخص کو، اور اطمینان قلب یعنی دل کا سکون ملتا ہے اس کو۔ عقیدہ توحید کا ماننے والا مایوس اور نا امید نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی رجائیت اس کے پاس ہوتی ہے، اس کے پاس بہت امید ہوتی ہے اللہ سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پر آس لگائے رکھتا ہے، آس لگائے رکھتا ہے یعنی بھروسہ لگائے رکھتا ہے، امید لگائے رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تمام خزانوں کا مالک ہے اور اس کا فضل و کرم بے حد و بے حساب ہے۔ اللہ کے فضل و کرم کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ انسان جس قدر دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کے دل کو اتنا ہی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر ہی کے ساتھ دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو انسان جب دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ضرور اطمینان اور سکون پاتا ہے۔ اچھا، چھٹا اثر کیا ہے عقیدہ توحید کا انسانی زندگی پر؟ پرہیزگاری۔ انسان پرہیزگار ہو جاتا ہے، متقی ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنے لگتا ہے۔ عقیدہ توحید سے انسان کے دل میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہر مومن کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، ٹھیک ہے، تمام ظاہر اور پوشیدہ جو چیزیں نظر آتی ہیں اور جو نظر نہیں بھی آتی، اللہ کے سامنے ساری برابر ہیں، اللہ جانتے ہیں ان کو۔ اگر بندہ پوشیدگی میں کوئی جرم کر لے تو ممکن ہے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائے، مگر اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکتا،
ظاہر ہے ہم سب کا عقیدہ ہے یہ، کیونکہ وہ تو دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ ایمان انسان میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ خلوت و جلوت میں کہیں بھی گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ خلوت کا مطلب تنہائی اور جلوت کا مطلب ہے لوگوں کے سامنے ہونا، ٹھیک ہے، یعنی سب کے سامنے کوئی کام کرنا، جمع جی گیدرنگ میں، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ نیک اعمال بجا لائے، گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور ہمیشہ نیک اعمال بجا لائے، یعنی نیک اعمال کرے، کیونکہ معاشرہ اسی وقت صحیح معنوں میں انسانی معاشرہ بن سکتا ہے جب لوگوں کے اعمال درست ہوں، ٹھیک ہے، لوگوں کے اعمال کی اصلاح ہو جائے، لوگوں کے اعمال درست ہو جائیں۔ توحید پر ایمان عمل صالح کی بنیاد فراہم کرتا ہے، یعنی جتنا آپ کا توحید پر ایمان ہوگا اتنا ہی آپ کا عمل صالح، نیک عمل جو ہے اتنی اس کی بنیاد مضبوط ہوگی، نیک عمل کرنا آسان ہوگا، کیونکہ انسان کے تمام اعمال اس کے دل کے تابع ہوتے ہیں۔ انسان کے تمام اعمال کیا ہوتے ہیں؟ اس کے دل کے تابع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر دل اچھا ہے تو اعمال بھی اچھے ہیں، دل اگر خراب ہے تو اعمال بھی برے صادر ہوتے ہیں۔ اگر دل میں ایمان کی روشنی موجود ہو تو عمل صالح ہوگا۔ نجات و فلاح کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی صرف ایمان لے آیا اور نیک عمل نہیں کرتا، گناہوں میں مبتلا ہے، تو تب بھی نجات کامل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، بلکہ دوزخ میں رہنا پڑے گا، پھر بعد میں جنت میں جائے گا۔ نیک ایمان بھی ہو اور نیک عمل بھی ہو اور گناہوں سے بچا جائے تو پھر فوراً مرتے ہی جنت میں انسان جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ جس طرح کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح ایمان کی پہچان عمل صالح سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے، تو ایمان کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ عمل صالح سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس کے اعمال اچھے نہیں، تو یہی سمجھا جائے گا کہ ایمان نے اس کے دل کے گہرائیوں میں پوری طرح جگہ نہیں بنائی، یعنی ایمان صحیح طرح اس کے دل میں گھر نہیں کیا ایمان نے، ٹھیک ہے، ایمان کا اثر اس کے دل میں اچھی طرح رچا بسا نہیں ہے۔ غرض ہے کہ عقید توحید اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نیک اعمال بجا لائے جائیں اور برے اعمال سے بچا جائے، نیکیاں کی جائیں اور گناہوں سے بچا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ تھے عقید توحید کی انسانی زندگی پر اثرات۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگلے سبق میں پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔